اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانیت میں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تذکرہ صرف عقیدت ہی نہیں بلکہ ایمان بن جاتا ہے۔ اسلام کے افق پر جگمگاتے اور چمکتے ہوئے ان ستاروں میں سے ایک ستارہ جن کو تاریخ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے کہ جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پرورش پائی اور جو اسلام کی شمشیر بنے، بہادری شجاعت جن کا استعارہ تھی اور جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کئی جنگوں کے اندر مسلمانوں کو فتوحات دیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور آپ کی شان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فضیلت اور عظمت بیان کی ہے، ان تمام آیات کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں کہ پہل اسلام کو قبول کرنے والے، ہجرت کرنے والے، جب کوئی بھی نہ تھا، جب آپ کو حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈرائیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری کو جمع کیا، آپ نے اسلام کی دعوت ان میں رکھی، کوئی بھی ماننے والا نہ تھا۔ اگر کوئی کھڑا ہوا تو یہ 10 سال کا علی کھڑا ہوا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر حوالے کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے والا یہ 10 سال کا علی تھا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ان کو پڑھائیے۔ اگر آپ جوان ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور ان کی بہادری کے تذکرے پڑھیے۔ اگر آپ علم کو سیکھنا چاہتے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فقاہت اور علمی استعداد کو سامنے رکھیے کہ جنہوں نے علم کے اندر بھی اپنا لوہا منوایا اور میدانوں کے اندر جب تلوار چلانے کی بات آئی تو بہادری اور شجاعت آپ کا استعارہ بن گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جہاں پر اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، آپ نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک چادر میں لپیٹا اور آپ نے یہ بات کہی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، فاذھب عنہم الرجس، اللہ اس سے ان سے گندگی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور ان کو پاک صاف کر دے۔ جہاں پر اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، جہاں پر صحابہ کی عظمت کی بات ہوگی، وہاں پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ آپ کی فضیلت اور منزلت کے حوالے سے امام شافعی علیہ رحمہ کی یہ بات کافی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے محمد کے گھرانے والو، تمہاری محبت تو اللہ نے قرآن میں فرض کر دی ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ، تمہاری عظیم منزلت اور قدر اور فضیلت کا عالم یہ ہے کہ جس نماز کے اندر آپ پر درود نہ پڑھا جائے اللہ وہ نماز قبول نہیں کرتا۔ ہر نماز کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا رستہ دکھا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، اور انعام کن پر ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، نبیوں پر انعام ہوا، صدیقین پر ہوا، شہداء پر ہوا اور صالحین پر ہوا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی سیرت کو اٹھائیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اٹھائیے، آپ شہیدوں میں بھی شامل ہیں، آپ سچے بھی تھے، صدیقین میں بھی شامل ہیں اور آپ صالحین میں بھی شامل ہیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں
اہدنا الصراط المستقیم، تو مراد کیا ہے کہ اللہ رستہ وہ دکھانا جس پر علی چلتے رہے، اللہ رستہ وہ دکھانا جس پر ابو بکر چلتے رہے، جس پر عمر چلتے رہے، جس پر عثمان چلتے رہے، اور رستہ وہ دکھانا جس پر جنت کے شہزادے سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما چلتے رہے۔ کون سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ یہ بات کہی تھی، اے علی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یعنی علی تو میری جان ہے کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کہی تھی، اور ایک موقع پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کہا علی، مستدرک حاکم کی یہ صحیح روایت ہے، کہا علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے کہ یہودیوں نے ان کی مخالفت کی کہ ان کی ماں کے اوپر الزام لگا دیا، جنہوں نے الزام لگایا وہ بھی جہنم میں گئے، اور کچھ لوگوں نے سیدنا عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو کیا اور وہ غلو کر کے جہنم میں گئے۔ علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم کے اندر جائیں گے، ایک آپ سے محبت کر کے شان میں غلو کر کے جہنم میں جائے گا، اور دوسرا گروہ آپ سے بغض رکھ کے اپنے دل کے اندر عداوت رکھ کے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو 2 گروہ آپ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت، آپ کی شان کو ہمارے لیے سمجھنا یہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے کہ آپ کی وجہ سے 2 گروہ محبت میں غلو اور دل کے اندر ذرا سا بھی بغض اور انقباض ہوا یا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نفرت کا جذبہ ہوا تو وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر اعتماد، دیکھیے اعتماد کتنا ہے۔ نبی علیہ السلام آج ہجرت فرما رہے، اور ہجرت کے ساتھی کون ہیں؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے علی کو بلایا، کہا علی میرے بستر پر لیٹ جانا، اور یہ کچھ امانتیں ہیں، یہ امانتیں واپس کر کے مدینہ میں چلے آنا۔ دشمن دروازے پہ کھڑا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے کھڑے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بستر پر آرام فرما ہیں، اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کائنات کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ امانتیں واپس کر کے مدینہ پہنچے تو کسی نے سوال کیا کہ علی، جس رات نبی کائنات کے بستر پر تو لیٹا تھا، باہر دشمن کھڑا تھا، کیا تجھے ڈر نہیں لگا؟ کہا کیسا ڈر، جب نبی کائنات نے فرما دیا تھا کہ علی امانتیں واپس کر کے میرے پاس مدینہ آ جانا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ علی مدینہ نہ آتا؟ مجھے وہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تھے، کیوں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ علی مدینے آ جانا۔ وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی، جب ہم آپ کی فتوحات کی بات کریں، آپ کی بہادری اور شجاعت کی بات کریں، علی رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے تمام غزوات کے اندر شرکت کی ہے، صرف ایک غزوے میں آپ نے شرکت نہیں کی جس کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس غزوے میں بھی نبی علیہ السلام نے علی کو یہ نصیحت کی تھی کہ علی مدینہ میں رہ جاؤ، اور علی رضی اللہ تعالی نے یہ کہا تھا اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تیرا مقام میری نظر میں ویسا ہی ہو جیسا ہارون کا مقام موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے مدینہ میں رہ گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا تھا اے علی مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو زمین کے اندر پھاڑ کے کونپل کو نکالا اور جس نے تمام ذی روحوں کے اندر روحوں کو پھونکا، اے علی تیرے سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تیرے سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ جس دل کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ کا بغض ہے یا عداوت ہے وہ منافق تو ہو سکتا ہے، زندیق تو ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ بدر کا معرکہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ میدان میں اترے، دعوت مبارزت دی گئی، عتبہ، شیبہ، ولید سامنے آئے،
ادھر تھے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حمزہ اور سیدنا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ میدان میں اترے۔ علی رضی اللہ تعالی نے اپنے مد مقابل کو پچھاڑا۔ جانتے ہو یہ بدر کا مارکا کون سا تھا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے آسمان سے جھانک کے کہا تھا اعملوا ما شئتم، اور بدریو تم کوئی بھی عمل کر لو، قد غفرت لکم، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، وقد وجبت لکم الجنہ، اور میں نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اس مارکے کا آغاز جس نے کیا وہ کون تھے؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کون سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ جب ہم بات کریں خیبر کی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اپنے صحابہ کو خیبر کی طرف چڑھائی کرنے کا حکم دیا، اور کئی مارکے کئی دن ہو گئے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا قال یوم خیبر لأوتین هذه الرعیہ رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، میں کل ایسے بندے کے ہاتھ کے اندر خیبر کا پرچم تھماؤں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کے قلعے کو فتح فرما دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رات گزاری تو آنکھوں میں گزاری، ساتھ نبی علیہ السلام نے ایک ایسی ڈگری عطا کی، ایک ایسا سرٹیفکیٹ عطا کیا دنیا کے اندر جو اس شخص کی فضیلت کو واضح کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو میں خیبر کا پرچم دوں گا یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، ویحبہ اللہ و رسولہ، اور اللہ کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہر ایک کو لالچ تھا کہ ہمیں خیبر کا پرچم مل جائے۔ جب اگلا دن ہوا اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ علیہ السلام پلٹے، نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا این علی، علی کدھر ہے؟ علی کو بلاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، وہ تو اپنے خیمے میں ہیں۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، کہا جاؤ علی کو لے کے آؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں ڈالا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب ڈالا اس کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ نبی کائنات نے پرچم تھمایا اور ساتھ کہا علی جب تم ان لوگوں کے پاس جائے نا تو جا کے اللہ کی توحید کی بات کرنا، میری رسالت کی بات کرنا، منہج کتاب و سنت کی بات کرنا۔ علی اگر تیری دعوت پر کوئی ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، یہ لوگ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کمانڈر ان چیف، ان کا سپہ سالار نکلا اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو مقابلے کی دعوت دی، اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، میں مرحب ہوں، اور جب میں میدان میں نکلتا ہوں تو پھر میدان سے فتح یاب ہوئے بغیر واپس نہیں پلٹتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کی زبان میں اس کا جواب دیا اور کیا کہا؟ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ المنظرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اور میں وہ شیر ہوں جب میدان میں آ کے دھاڑتا ہے تو پھر منظر بڑا ہی خوفناک ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی نے دعوت مبارزت قبول کی، مقابلہ کیا۔ جب مرحب نے وار کیا علی رضی اللہ تعالی نے روکا، علی رضی اللہ تعالی نے ایک ہی وار میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ اور یہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تھے جن کو شجاعت کا استعارہ کہا جاتا ہے، جو شجاعت کے نام سے معروف ہوئے، جن کی بہادری کے تذکرے آج بھی میدان جانتے ہیں، اور جن کی بہادری کے تذکرے آج بھی غیر مسلم جانتے ہیں، اور جن کی بہادری کو آسمان نے بھی دیکھا اور زمین نے بھی دیکھا۔ یہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور کون سیدنا حضرت علی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں۔ ہم نے یہ روایت تو سنی ہے صحیح بخاری کی کہ نبی علیہ السلام احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، آپ نے کہا احد ہلنا شروع ہوا، آپ نے کہا اسبت احد، اے احد رک جا، تو نہیں جانتا تیرے پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور دو شہید کھڑے ہیں۔ اور وہ دو شہید کون تھے؟
ایک سیدنا حضرت عمر تھے اور ایک سیدنا حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہ کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا کہ حرا نے ہلنا شروع کیا ہے، آپ نے اپنا پاؤں مارا اور کہا اسبت حرا، اے حرا رک جا، تو نہیں جانتا تیرے پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور باقی شہید کھڑے ہیں. یہ باقی شہداء کون تھے؟ ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ چار لوگ، اور ایک سیدنا صدیق تھے اور ایک اللہ کے رسول تھے، یہ سارے لوگ کھڑے تھے. یہاں پر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، ان کا ذکر دوسری حدیث کے اندر موجود ہے. یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی پیش گوئی فرمائی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے. اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھیے، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جنگ جمل یہ کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ تھا، اور جنگ جمل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے جو لڑتے ہوئے شہید ہوئے سیدنا حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اگر یہ کفر و اسلام کا مسئلہ تھا، معاذ اللہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ باطل پہ تھی، کفر و اسلام کا آپ مسئلہ بتاتے ہو، تو بتاؤ پھر نبی علیہ السلام نے سیدنا حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیوں کہا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اختلاف رائے تھا، جو صلح کے اندر بدلنے کنورٹ ہونے جا رہا تھا. صلح کی شرائط طے ہو گئیں، لیکن خارجیوں کو یہ بات، باغیوں کو یہ بات وہ جو ہے ان کو اچھی نہ لگی، تو انہوں نے شرارت کر کے اس جنگ کو بپا کیا، اور یہ جنگ جو ہوئی اور صحابہ اکرام اس جنگ کے اندر شہید کیے گئے. اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھیے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اہل بیت بھی تھے، جو پیغمبر کے صحابی بھی تھے، اللہ کے رسول کے داماد بھی تھے. نبی کائنات نے ان کے بارے میں فرمایا جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی کائنات کی حدیث، اس کا پاس کتنا تھا، غیرت کتنی تھی، حمیت کتنی تھی. جب بدر کا مارکا ہوا، بدر کے اندر ایک صحابی تھے سیدنا حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ چڑھائی کا ارادہ کیا. آپ اس بات کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے. حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا مکہ والوں کی طرف، اللہ نے بتا دیا کہ فلاں مقام پہ ایک عورت ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ آپ کے راز کو افشا کر رہی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، کچھ اور صحابہ کو بھیجا، اسی مقام پہ پہنچے، روضہ خاک پہ وہ عورت ملی. کہا بی بی تیرے پاس ایک خط ہے، وہ ہمیں دے دو. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. کہا تیرے پاس خط ہے، دو ہمیں. صحابہ نے کہا ہو سکتا ہے علی یہ بار بار کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ ہو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات نبی کائنات نے کی ہو اور سچ نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرما دیا. یہ اسی طرح سچ ہے جس طرح آسمان پہ چمکنے والا سورج سچ ہے. سورج برحق ہے چمکنے والا، تو پیغمبر کی زبان سے نکلنے والی بات بھی برحق ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کبھی بھی جلدی سے خط نکالو، اور ہمارے ہاتھ میں دو. اس عورت نے اپنے بالوں کو کھولا اور خط نکال کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ رکھ دیا. اور کون؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا محمد الرسول اللہ. جب یہ بات لکھی، کفار نے کہا رسول اللہ تو ہم مانتے ہی نہیں، اگر ہم رسول اللہ کو مان لیں تو پھر یہ آپ سے جنگ کرنے کی بات ہی کیسی ہے، پھر اختلاف ہی کیا ہے، اختلاف تو حل ہو گیا، لہذا اس کو کاٹ دیجئے. نبی کائنات نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا علی رسول اللہ کو کاٹ دو. اللہ کے رسول، ادب کا تقاضا، احترام کا تقاضا یہی ہے کہ رسول اللہ علی کا قلم لکھ سکتا ہے، کاٹ نہیں سکتا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کی زبان پہ اللہ نے سچ کو جاری کیا، اور جو یہ بات کہا کرتے تھے کہ مجھے آسمان سے گرنا پسند ہے اس بات سے کہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات کروں،
اور تم لوگوں علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولتے ہو، ضعیف روایتیں گھڑتے ہو، من گھڑت قصے کہانیاں علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے کہ مجھے آسمان سے گرا دیا جائے، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھوں۔ اور آئیے یہ بات بھی سامنے رکھیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے بارے میں پیش گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب خارجی لوگ نکلیں گے، اور وہ کس عالم میں نکلیں گے؟ نمازیں پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ کن کو کہہ رہے؟ اپنے صحابہ کو کہہ رہے، اس جماعت کو کہہ رہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، اس جماعت کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ۔ اس جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول ان کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، تم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے مقابلے میں چھوٹا سمجھو گے، اور تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں کم تر سمجھو گے۔ لیکن وہ قرآن تو پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہی لوگ خارجی جو قتل عثمان میں شامل تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا باعث بنے، اور یہی خارجی لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمل کا باعث بنے، یہی خارجی لوگ صفین کا باعث بنے، اور یہی خارجی لوگ تھے کہ جنہوں نے امت کے اندر اختلاف کو کھڑا کیا، من چاہی تفسیریں کی قرآن کی، من چاہے معنی اور مفہوم نکالے، اپنی مرضی کا معنی کر کے لوگوں کے اندر فتنے اور فساد کو پھیلایا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دور کیا، اہل بیت کا نام لے کے اہل بیت کی آڑ کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خون زمین پر بہایا اور ان کو شہید کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، اب علی رضی اللہ تعالیٰ صفین کے اندر موجود ہیں، دونوں لشکر آمنے سامنے، جنگ ہو رہی، ایک بندہ درمیان میں کھڑا ہوا اور اس نے قرآن کے نسخے کو اٹھا کے کہا لوگو تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں رک جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کا قرآن تمہارے سامنے، کتاب اللہ تمہارے سامنے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں رک جاؤ۔ اب یہ لوگ رک گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، اب صلح کے لیے بیٹھے، ہوا کیا؟ شرائط طے ہو گئیں صلح کے لیے، یہ خارجی لوگ نکلے، انہوں نے اعتراضات کیے، ان کو پتا تھا اگر صلح ہو گئی تو ہمارے خون پہ صلح ہوگی، ہمیں مار دیا جائے گا، کیونکہ فتنے کو بپا کرنے والے ہی ہم ہیں۔ یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے سیدنا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، یہی خارجی، یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے ان کے خلاف خروج کرنے والے یہی لوگ تھے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ جب صلح کی شرائط طے ہو گئیں، ان لوگوں نے 3 اعتراضات کیے۔ اب 3 اعتراضات کون سے تھے؟ پہلا اعتراض انہوں نے تحکیم کے مسئلے پہ کیا، کہا انہوں نے ثالثی مقرر کی ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ یہ بات کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، انہوں نے درمیان کے اندر ثالثی مقرر کی ہے، لہٰذا یہ مشرک ہو گئے ہیں، معاذ اللہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے کفر کے فتوے لگائے کن پر؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر، سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ پر، اور دیگر اصحاب پر انہوں نے کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے۔ انہوں نے دوسرا اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگ گئے، پیچھے ہٹ گئے، لہٰذا یہ لوگ گمراہ ہو گئے، گمراہی کے فتوے لگے۔ تیسرا اعتراض خارجیوں نے یہ کیا کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے تو پھر صلح کی شرائط طے کرتے ہوئے امیر المومنین کے لفظ کو کاٹا کیوں گیا؟ یہ 3 اعتراضات کیے۔ اب لوگوں نے کہا علی وہ آپ پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، آپ کے خلاف محاذ کھڑا کر رہے، ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں پہلے اتمام حجت قائم کروں گا، اس کے بعد ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فقیہ امت، مفسر قرآن، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجیوں کی طرف بھیجا گیا۔ جب یہ ان کے پاس آئے، خارجیوں نے کہا عبداللہ تیرا آنا مبارک ہو، کہا مجھے مبارک نہ دو، مجھے یہ بتاؤ تمہارے اعتراضات کیا ہیں، مسلمانوں میں تفرقہ کیوں ڈالنا چاہتے ہو، وجہ کیا ہے، اپنے اختلافات میرے سامنے رکھو۔ انہوں نے اختلافات رکھے۔ پہلا مسئلہ تحکیم کا مسئلہ کہ انہوں نے ثالثی مقرر کی ہے۔ کہا تم ثالثی پہ جھگڑتے ہو، آؤ سنو قرآن، اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، سورۃ النساء آیت نمبر 35 ہے۔
کہا جب میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو 1 ثالثی مرد کی طرف سے لے لو، 1 ثالثی عورت کی طرف سے لے لو۔ جب اللہ نے ثالثی کا حکم دیا ہے، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ نے یا ان کے ساتھیوں نے ثالثی مقرر کر لیا تو غلط کام کون سا کیا ہے؟ اب جواب نہیں آ رہا۔ کہا پہلا جواب حل ہو گیا، پہلا اعتراض حل ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا۔ دوسرے کی طرف آئیں۔ کہا انہوں نے میدان جہاد سے پیٹ پھیری، ابھی مد مقابل میدان میں موجود تھا، یہ پیچھے کیوں ہٹے؟ جب قرآن کا واسطہ دے کے کہا گیا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہا جاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ پیچھے کیوں ہٹے؟ مد مقابل تو ابھی میدان میں موجود تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا سنو، تم کہتے ہو کہ پیچھے کیوں ہٹے؟ قرآن کہتا ہے فَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ جب ایک فریق تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائے تو تم بھی ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاؤ۔ سورہ انفال آیت نمبر 61 ہے۔ کہا وہ لوگ صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے تو ہم بھی پیچھے ہٹ گئے، تو اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے غلط کام کون سا کیا ہے؟ اب جب دوسرا اعتراض بھی حل ہو گیا، تیسرے کی طرف آئے، کہا اچھا پھر امیر المومنین کا نام کیوں مٹایا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہا صلح حدیبیہ کا موقع تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاہدہ کر رہے تھے، مشرکین نے کہا تھا کہ یہ رسول اللہ کو مٹا دو، رسول اللہ پہ کانٹا لگاؤ۔ ہم رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں، اگر رسول اللہ مان لیں تو پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یہاں پہ کانٹا لگا دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول علی کا قلم لکھ تو سکتا ہے، مٹا نہیں سکتا۔ نبی کائنات نے وہاں سے کاٹا۔ کہا اگر لفظ رسول اللہ کاٹا جا سکتا ہے صلح کے لیے، معاہدے کے لیے، تو لفظ امیر المومنین کیوں نہیں کاٹا جا سکتا؟ امیر المومنین کا لفظ کاٹ کے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کون سی غلطی کی ہے؟ اب یہ 3 اعتراضات جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کیے تو کہا کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ۔ لوگ خاموش ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے یہ مدلل جواب سن کے، حدیث کے اندر آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، الاستیاب امام ابن عبد البر کی، یہ ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ 4000 خارجی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے دلائل کو سن کر پلٹ آتا ہے، توبہ طائب ہو گیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے دلائل کو ماننے سے انکار کر دیا، ہٹ درمی اختیار کی۔ اب انہی لوگوں نے دوبارہ فتنہ کھڑا کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جنگ نہروان لڑی۔ لوگ جمل کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگ صفین کا تذکرہ کرتے ہیں، جنگ نہروان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کن لوگوں کو مارا علی رضی اللہ تعالیٰ نے؟ کن لوگوں کے خلاف جنگ نہروان لڑی گئی؟ اور یہ وہی لوگ تھے جو قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں شامل تھے، یہ وہی لوگ تھے جو فتنہ پرور جنگ جمل میں کے محرکات تھے، یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے جنگ صفین بپا کی۔ انہی لوگوں کی وجہ سے جنگ صفین لڑی گئی، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا علی، سیدنا حضرت معاویہ اور دیگر اصحاب پر کفر کے فتوے لگائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ نہروان کے اندر ان خارجیوں کا صفایا کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ جب میدان میں پھر رہے، گھوم رہے، کہا ایک کالی رنگت والے بندے کو تلاش کرو، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آگے ہاتھ نہیں ہوگا، بازو اس کا عورت کے پستان کی طرح ہوگا، تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کیا، آئے، علی وہ بندہ نہیں مل رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دوبارہ تلاش کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ خود میدان میں آئے، بندوں کو تلاش کرنے لگے۔ ایک جگہ لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا، لاشیں ہٹانا شروع کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو پیچھے کرو، پیچھے کیا گیا تو نیچے سے ایک گرد و غبار میں اٹا ہوا کالی رنگت والا بندہ نکلا، اور اس کے ہاتھ بازو کو دیکھا گیا، وہی نشانی عورت کے پستان کی طرح۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ وہاں پر لگایا، کہا اللہ اکبر، اللہ تیری بڑائی، تیری کبریائی، مجھے یقین تھا نہ میں غلط ہوں نہ مجھے بتانے والا غلط ہے، اور بتایا کس نے تھا، پیش گوئی کس نے کی تھی کہ ایک وقت خارجی لوگ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، اپنے معنی اپنی مرضی کے معنی مفہوم کریں گے، من چاہی تفسیریں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، آپ ان کی نمازوں روزوں کے سامنے اپنی عبادات کو حقیر سمجھو گے، اور قرآن ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ نبی کائنات نے فرمایا ان کا سربراہ وہ شخص ہوگا
کالی رنگت والا اور اس کا بازو عورت کے پستان کی طرح ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو قتل کیا, یہ خارجیوں کا سفایا کیا. اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے نکلے. ان خارجیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کچھ بچ گئے. پھر انہی خارجیوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا 3 لوگ معاذ اللہ فساد کی جڑ ہیں, ایک سیدنا علی, ایک سیدنا حضرت معاویہ, ایک سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم. انہوں نے کہا ان تینوں کو شہید کر دو, اسلام صحیح حالت میں آ جائے گا. اب انہوں نے بندے تیار کیے, عبد الرحمن بن ملجم نامی, پھر برق بن عبداللہ اور پھر عمر بن بکر, یہ 3 بندے تیار کیے. کہا عمر بن عاص کو بھی شہید کر دیا جائے, امیر معاویہ کو بھی شہید کر دیا جائے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیا جائے. اب عبد الرحمن بن ملجم, اور سنو اس کے بارے میں, یہ قاری قرآن تھا عبد الرحمن بن ملجم, یہ بچوں مسجد کے اندر بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا. جب اس کو مارنے لگے تو کہنے لگا کہ میری گردن بعد میں کاٹنا تاکہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. یہ بدبخت, یہ بے ایمان, یہ خارجی. اور انہی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے تھے کلاب من کلاب النار, یہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں. قرآن تو پڑھ, یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, اپنی منچاہی تفسیریں کرتے تھے, اور قرآن ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترتا تھا. یہ وہ لوگ تھے. پھر اس عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ وار کیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا. ایک گروہ ایسا بھی کھڑا ہوا, علی رضی اللہ تعالیٰ جب خارجیوں کو کیا, ایک گروہ ایسا بھی کھڑا ہوئی عبداللہ بن صبا کے ماننے والے, جس کو سبائی کہا جاتا تھا. اس نے کہا معاذ اللہ علی تو رب ہے, علی مشکل کشا ہے, علی حاجت روا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے سنا تھا 2 گروہ آپ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے, ایک محبت میں غلوف کر کے اور ایک بغض اور ان کے بعد رکھ کے. یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ نے بغض رکھنے والوں کا صفایا کیا, خارجیوں کو قتل کیا. اور وہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رب کہتے تھے, مشکل کشا کہتے تھے, حاجت روا کہتے تھے, ان کا بھی صفایا کیا اور ان کو آگ کے اندر جلا دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی آگ کا عذاب نہ دیتا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آگ کا عذاب دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو پھر بعد میں عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے شہید کیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی نکلے, ان کو بھی وار کیا گیا, زخمی ہوئے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیماری کی وجہ سے نہ نکل سکے اور یہ بھی بچ گئے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے. اور پھر آپ کی شہادت کے بعد خلیفہ کے منصب پہ کون سرفراز ہوا؟ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر سیدنا حسن نے اسی بات کو آگے بڑھایا. صلح علی رضی اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے تھے, شرائط طے ہوئیں. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی جامع مسجد ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا, ممبر پر بٹھایا اور لوگوں سے کہا, بھائی سے کہا کم فبائے فإنہ امامی, اے میرے بھیا حسین اٹھو, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرو, اس لیے کہ یہ میرے امام ہیں. اور لوگوں کو بتاؤ, اور جو اہل بیعت کا امام ہے وہی سب کا امام ہے. اور وہ امام کون تھے؟ امیر الحق والایقان سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما, جن کی خلافت اور جنہوں نے 20 سال تک حکومت کی. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی نے اپنے نانا کی پیش گوئی پہ عمل کیا کہ جب وہ مسجد نبوی کے اندر آئے, نبی کائنات نے خطبہ چھوڑا, ممبر سے اترے, آپ نے اپنے نواسوں کو اٹھایا, اپنے پاس ممبر پہ لا کے بٹھایا تو آپ نے تاریخی الفاظ کہے تھے. آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, اور لوگوں میرا یہ بیٹا سردار ہے. لعل اللہ لیصلح اللہ تعالی علی بین طائفتین عظیمتین من المسلمین, کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی نے صلح کروائی. اور جاؤ ان لوگوں سے سوال کرو جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی پہ اپنی زبان تان کو دراز کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو ان کے خلاف نکالتے ہیں, ان سے سوال کرو کہ 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خلافت کی ہے یا انہوں نے حکمرانی کی ہے, کسی ایک شخص نے بھی ان کے خلاف ان کی بادشاہت یا ان کی خلافت کے بارے میں اعتراض کیا ہو؟ کسی ایک شخص نے بھی کھڑے ہو کے کوئی اعتراض کیا ہو؟ اہل بیت کا کوئی فرد کسی نے اعتراض کیا ہو؟
کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ حسن نے اعتراض کیا، نہ حسین نے اعتراض کیا، نہ اہل بیت کے کسی فرد نے اعتراض کیا۔ اور یہ بات بتاتی ہے کہ انہوں نے اگر اپنا امام مانا ہے تو تم بھی اپنا امام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مانو، اور جس پر پیغمبر نے اعتماد کیا کہ ان کو کاتب وحی بنایا، جن پر پیغمبر کے نواسوں اہل بیت نے اعتماد کیا کہ ان کو خلیفہ بنایا، ان کے ہاتھ میں بیعت کی، انہو امامی کے لفظ بولے کہ امیر معاویہ ہمارا امام ہے، پھر ان کے بارے میں زبان تان کیوں دراز کرتے ہو؟ یہ بات سمجھ لو، علی اور معاویہ بھائی بھائی تھے، اختلاف رائے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جب ان کو پتا چلا کہ روم کا بادشاہ یا روم کا سپہ سالار وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا؟ کہا روم کے کتے، اے روم کے لعین سن لے، تو کیا سمجھتا ہے تو اگر حملہ کرے گا، میں اور میرے چچے کا بیٹا علی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے تمہیں تمہاری زمینوں سے نکال دیں گے، اور زمین تمہاری فراخیوں کے باوجود تمہارے اوپر تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ یہاں سے بھی سمجھ آتی ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں محبتیں کرنے والے تھے۔ صرف قتل عثمان، شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اختلاف رائے ہوا، جس کی وجہ سے خارجیوں نے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ جمل ان کی وجہ سے ہوئی، جنگ صفین ان خارجیوں کی وجہ سے ہوئی، دیگر مسلمانوں کے اختلافات ان کی وجہ سے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے۔ آئیے ہم بھی ان کا احترام کریں، اپنے دل کے اندر ان کی محبت کو پیدا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن معاویہ کا ساتھ دے، ابو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب فرمائے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔